کیوں امام حسن مجتبیٰ نے اس دشمن سے صلح کی جس دشمن سے ان کے والد نے جنگ کی تھی؟ جب بھی ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا تاریخی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ صلح کے حوالے سے آتا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ ایک سیاسی عمل کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب امام نے جنگ کے میدان میں اپنے دوستوں کی کمزوریوں کو مشاہدہ کیا، یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کیا یہ جملہ۔ کیوں امام حسن مجتبیٰ نے اس دشمن سے صلح کی جس دشمن سے ان کے والد نے جنگ کی تھی؟ خود امام نے جنگ کی تھی، معلوم تھا کہ اس کے حالات کیسے ہیں اس دشمن کے، تو جس دشمن کے ساتھ امام کے والد نے جنگ کی تھی، خود امام نے جنگ کی تھی، اس کے ساتھ صلح کیوں کی؟ بہت سارے عوامل بیان کیے جا سکیں گے، بہت ساری باتیں کی جا سکیں گی، لیکن عزیزان محترم جو بنیادی ترین نقطہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور اگر میں متصل کروں تو غیبت سے بھی وہی نقطہ متصل ہے، اور وہ ہے دوستوں کی کمزوریاں۔ اگر دوستوں کی کمزوریاں نہ ہوں تو پھر میں تقریباً وثوق سے کہوں گا کہ پھر غیبت بھی نہیں ہونی تھی، اور دوستوں کی کمزوریاں نہ ہوں تو امام حسن مجتبیٰ کو اس جیسے دشمن کے ساتھ صلح نہیں کرنی تھی۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے بھئی دشمن کی طاقت کو دیکھیں، بھائی دشمن تو ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، دشمن نے کون سا کبھی رحم کرنا ہے، یا دشمن نے کون سا دشمنی کا پہلو کبھی چھوڑ دینا ہے؟ دشمن تو ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوگا۔ ہاں ممکن ہے 19-20 کا کوئی فرق ہو جائے دشمنوں کے اندر، لیکن اصل مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ کہ بھئی یہ دوستوں کی طاقت کہاں پر ہے؟ دوست جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوستوں کے اندر جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ دوستوں کی سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے روایتوں کے اندر بیان کی ہے، کرنا ہے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو جو سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے وہ حب دنیا ہے۔ روایات نے بیان کیا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ۔ اب بعض اوقات ہم اہل بیت کے بیانات کی روشنی میں، رسول گرامی کی روایات کی روشنی میں بچپن سے سنتے آتے ہیں کچھ چیزوں کو، تو وہ چیزیں ہمارے لیے اتنی معمولی ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا اس کی اہمیت کتنی ہے۔ انداز سے تو کم سے کم سمجھ سکتے ہیں یہ کہ مثلا امام معصوم انداز اختیار فرمایا اور کہیں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ یہ حب دنیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم کوئی برائی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں اس کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اور سب سے بڑی مشکل اس وقت دنیا کی کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے، اور سب سے بڑی دعا جو آپ مانگ سکتے ہیں وہ کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل غیبت ہے، امام عالی مقام کا دنیا میں ظاہری طور پہ نہ ہونا۔ اور یہ جو غیبت ہوئی وہ کیوں ہوئی؟ وہ یہ کہ اگر دوست ساتھ دینے والے ہوتے تو غیبت نہیں ہونی تھی، جیسے کہ روایات کے اندر یہ بیانات موجود ہیں۔ اور یہ جو دوست ساتھ نہیں دیتے وہ کیوں ساتھ نہیں دیتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ساتھ نہیں دیتے کہ دنیا کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹس ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں کہ پھر وہ امامت کے لیے قربانیاں نہیں دیتے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں نہیں دیتے۔ ہاں عدے قلیل وہ ہمیشہ قربانی دینے والے ہوتے ہیں، وہ تو خدا تعالی نے اپنے دین کو، اس کے پرچم کو بلند رکھنا ہے تو دنیا میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ جو ہم انسانوں کے اوپر اللہ کے دین کی حجت کو پورا کر دیں گے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بھئی جب آپ کسی بڑی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو پھر اوان و انصار کی تعداد بھی اس کی مناسبت سے ہونی چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی مظلومیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی وہ یہ کہ وہ ایک ایسے دشمن کے سامنے تھے جو، اب میں صحیح لفظ کا انتخاب بڑی مشکل سے کر پاؤں گا، اپنی مکاری کے اندر اور اپنی اس ذہن کی شیطنت کے اندر ایک اعلیٰ ترین مقام کے اوپر تھا، اور اس دشمن کے سامنے جو دوست تھے وہ کمزوری کے اندر، عقل کی کمزوری کے اندر ایک عجیب مقام کے اوپر تھے، اپنے امام کو سمجھ ہی نہیں سکے، اپنے امام کے ارادے کو جان ہی نہیں سکے، اور لہذا بار بار ایسی حرکتیں انجام پائیں جن کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آیا امام عالی مقام کو کہ اگر ان دوستوں پر اعتماد کرتے ہوئے مزید آگے بڑھے تو جو چند مخلصین رہ گئے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اور تقریباً یقینی بات تھی، ہم اس کی تفصیل کے اندر نہیں جا پائیں گے، وہ یہ کہ اگر وہ حالات
چلتے رہتے اور وہ جنگ جاری رہتی تو پھر خود امام حسن مجتبیٰ کی زندگی خطرے میں ہوتی اور امام کی شہادت بھی واقع ہوتی نعوذ باللہ تعالی، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ شہید کیا کس نے. یعنی بظاہر یہ لگنا تھا کہ امام شہید ہو جاتے اور مشہور یہ کیا جاتا کہ چند دوستوں نے ہی مروا دیا. اور ہمیں یہاں پر بہت سارے اصول بیان کرنے چاہیے تاکہ ہم یہ بتا سکیں امام نے کیوں صلح کی، لیکن بس اس کو اتنے ہی کے اوپر اکتفا کروں گا، وہ یہ کہ اگر یہ حب دنیا نہ ہو، دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹس نہ ہوں، اور یہ عقل کا فطور نہ ہو، عقل کی کمزوریاں نہ ہوں، تو کبھی بھی امام مجتبیٰ نے صلح نہیں کرنی تھی. اور وہ سب دوستوں کی بات کر رہا ہوں، میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہا. اب اس سے جو پوائنٹ حاصل کروں گا وہ پوائنٹ یہاں پہ ہوگا، وہ یہ کہ بندگان خدا، میں اور آپ اگر واقعاً امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں جس میں انشاءاللہ وقت کی امام کی نصرت کریں، میں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو دو چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ محنت کریں. سب سے زیادہ محنت دو چیزوں کے اوپر کریں. پہلی بات تو یہ کہ بھائی یہ جو دنیا کے اٹیچمنٹس ہیں اس میں کمی کیسے آئے گی، کہ بھائی یہ جو دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یہ کیسے ختم ہوگی یا کم ہوگی کم از کم. اور دوسری بات یہ کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصلحتوں، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کے قابل کیسے ہوں گے. یہ دو پوائنٹ ہمیں بہت امپورٹنٹ اپنے اندر سولو کرنے ہوں گے. اور یہ دو پوائنٹ جو ہیں وہ کیوں امپورٹنس رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ واضح ہے لیکن میں اس کو تشریح کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی اگر حب دنیا رہی اور دنیا کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی تو چیزیں کلیئرٹی پہ ہوں گی لیکن ہم اقدام نہیں کریں گے نعوذ باللہ تعالی. اور دوسری مشکل اس وجہ سے ہے کہ بھائی اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اہل بیت کی حکمتوں کو نہ جان سکے اور ان کے نظام ہدایت کو نہ سمجھ سکے تو شاید قربانی دینے کے لیے تو تیار ہوں گے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا قربانی دینی کیا ہے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس وقت قربانی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ضرورت کیا ہے.